کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں. ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا عبيد الله ابن زياد عن أبي رمثة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. حدیث کے راوی ہیں جو صحابی ابو رمثہ. یہ مقلین میں سے یعنی وہ صحابہ جو حدیث سے بہت کم روایت کرتے ان میں سے ہی. کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وعلیہ بردان اخضران اور آپ پر دو گرین ہرے قسم کی چادریں تھیں لنگیاں تھیں. ہاں یعنی ایک آپ اوڑھے ہوئے تھے اور دوسرے آپ پہنے ہوئے تھے. دیکھو آج لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسے دو اوڑھے قمیص نہیں پہنے ہوئے تھے. تو دیکھو آج بھی دنیا میں ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں اوپر قمیص سلا ہوا کپڑا پہنتے ہیں اور انہی علاقوں میں لوگ کبھی کبھار سلا ہوا کپڑا بجائے کیا کرتے تھے اوڑھتے ہیں. کیا خیال ہے؟ بنگال میں آج دیکھ لو ایک لنگی پہنتے ہیں ایک گمچھا جو ہے وہ اوڑھ لیتے ہیں. یہ آج بھی یعنی دیکھو تو یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں کہ دو لنگیاں یعنی دو چادریں اوڑھے ہوئے تھے. ابو رمثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث جو بیان کیے ہیں ایک خاص موقع کی ہے جب نبی علیہ السلام کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے وفد کی شکل میں آئے تھے. تب یہ چھوٹے تھے لیکن اپنے والد کے ساتھ
لے کے والد صاحب کے ساتھ آئے تھے. یہ اس قسم کی باتیں اور گزر چکی ہیں کہ صحابہ میں اور اس کے بعد اسلاف میں بہت اس کا اہتمام تھا کہ باپ کہیں بڑے لوگوں کے پاس جائے، علمی محفل میں جائے تو اپنی اولاد کو بھی لے کے جائے. یہ اس سے دعائیں مل جاتی ہیں، تعارف ہو جاتا ہے، کبھی بچے کے اندر شوق و جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. لیکن بہت بڑا طبقہ ہمارے یہاں ہے، وہ اکیلے تو یعنی اہل علم کے پاس، اپنے بڑوں کے پاس جانا چاہتے لیکن اولاد کو نہیں لانا چاہتے، اولاد کو نہیں لانا چاہتے. یہ بہت بڑا عیب ہے. دیکھو اللہ کے کہاں سے آئے ہیں وفد کی شکل میں، اپنے چھوٹے بیٹے ابو رمسا کو بھی لے کر کے آئے. دیکھو باپ نہیں روایت کر رہا ہے، بیٹا روایت کر رہا ہے. ہاں فائدہ ہوا نا، فائدہ ہوا نا. کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انا و ابی، میں ہمارے والد دونوں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے. وہ ہمارے والد جب آنے لگے تو نبی علیہ السلام کے پاس آنے لگے تو ہم کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے آئے. تو اس موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا من ھذا، یہ بچہ کس کا ہے؟ من ھذا، یہ بچہ کس کا ہے، کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابنی یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. جب آپ نے سنا کہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کو جو سیکھنے کے لیے آئے تو سیکھ ہی رہے ہیں. ایک اور بڑی اہم چیز، جاہلیت کی جو رسم تھی اس کو نبی علیہ السلام نے مٹایا اور اس کی طرف ان کو اس کی تنبیہ کی. جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ اگر باپ نے کسی کو قتل کیا ہے، کوئی جرم کیا ہے، تو اگر اس باپ سے بدلہ نہیں لے پاتے تھے، نہیں لے سکتے تھے، تو اس کی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، اولاد سے بدلہ لیتے تھے. بھائی کو نہیں پائے تو دوسرے بھائی کو قتل کر ڈالیں گے. اور بیٹے نے اگر قتل کیا ہے، مجرم ہے، حکومت کو یعنی لوگوں کو مطلوب ہے، اگر وہ بیٹا نہیں ہاتھ لگ رہا ہے تو باپ کو قتل کر دیتے تھے. ایک جاہلیت تھی. نبی علیہ السلام نے اس جاہلیت کو مٹایا. سن لو، یہ تمہارا لا تجنی علیہ ولا یجنی علیہ، باپ بیٹے ہو لیکن تمہارے جرم پر اس کو نہیں سزا دی جائے گی اور اس کے جرم پر تم کو سزا نہیں دی جائے گی. ہر انسان اپنے جرم کی سزا بھگتے گا. یہ جاہلیت کی رسم تھی اور اس کو اسلام نے مٹایا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج یہ چیز پھر دوبارہ ہمارے غیروں میں تو جانے دے، خود مسلمانوں میں رائج ہے، بہت زیادہ ہے. ان کو نہیں پائیں گے تو اس کو، ان کو نہیں پائیں گے تو اس کو، خاندان کے کسی آدمی کو قتل کر دیں گے. یہ بدترین جرائم میں سے ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور اس حدیث پر خیال رکھنا چاہیے کہ ابغض الناس الی اللہ ثلاث، تین آدمی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ مبغوض، ناپسند ہیں. ایک تو ان میں تین میں سے کیا ہے؟ ملحد مبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیہ،
جاہلیت کی جن چیزوں کو اسلام نے مٹایا ہے دوبارہ ان کو ایجاد کرنے لانے کی کوشش کرنا اور پسند کرنا. بہرحال یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اس ملاقات میں کہ نبی علیہ السلام پر دو ہرا سمجھتے ہیں نا کیا گرین ہرے کلر کی دو چادریں ایک اوڑھے تھے اور ایک پہنے تھے. برد یہاں برد ایک بردان دو تسنیہ. یہ جو ہے یہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاں وہ پورا آپ کا دونوں چادریں گرین یعنی ہری کلر کی تھی. نہیں، ہری دھاریاں تھیں. کیونکہ برد اس چادر کو کہتے ہیں جو منقش ہو اور دھاری دار ہو. دھاری منقش ایمبرائڈری جس میں کچھ نہ پھول بوٹے بنے ہوں. نقش و نگار بولتے ہیں نا. ہاں، نقش و نگار. ایمبرائڈری جو ہوتی ہے پہلے اس کا نقشہ بنایا جاتا ہے پھر ایمبرائڈری ہوتی ہے. اس کا ڈیزائن بنا نقشے کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیزائن بن جاتی ہے پیپر پر پھر چھپائی ہوتی ہے. چلو وہ بھی نہیں، وہ بھی ہاں عام طور پر شلوار قمیض کے لیے. اور وہ ایک کپڑا ہوتا تھا یمن کا بنا ہوا، اس کا نام ہبرا تھا. دھاری دار منقش دونوں ایک ہی ہے لیکن اس کا ایک چادر. جی اگلی حدیث. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة. دو ہے نا. امام ترمذی حدیث روایت کرتے ہیں عبد بن حمید سے اور عبد بن حمید روایت کرتے ہیں عفان بن مسلم سے. عفان بن مسلم ہاں یہ بہت ہی ایک تو سب کے استاد ہیں. بخاری کے بھی استاد، امام احمد بن حنبل کے بھی استاد. یہ کمال ہے ان کا ہے. اور بہت بڑی ان کی فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے خلق قرآن پر جس عالم کو بلا کر کے فتویٰ لیا گیا وہ یہ تھے احمد بن حنبل سے پہلے عفان بن مسلم. بڑے ہی ان کے اثر اور رسوخ تھے عوام پر خواص پر. بڑے ہی عابد و زاہد تھے. عالم تو بڑے تھے ہی حدیث کے. اس وقت بغداد کا جو گورنر تھا، گورنر مامون نے جس کو مقرر کیا تھا کہ خلق قرآن کا عقیدہ زبردستی لوگوں سے قبول کرائے، تو گورنر جو تھا اس نے سب سے پہلے ان کو بلایا. کن کو؟ عفان بن مسلم کو. یاد رکھیے گا، ان کو بلایا، سوال کیا، کہا قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کا کلام ہے. قرآن آیات پڑھ کے سنائی. جب سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ اب قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. اگر کوئی کہتا ہے قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو شرکی عقیدہ رکھتا ہے اور کفر تک انسان پہنچ جاتا ہے. اس عقیدے کی ہم حمایت کبھی نہیں کر سکتے، ہم مخالفت کرتے ہیں. بہرحال آ گئے.
بعض روایات کے مطابق ایک دن مغرب کی نماز پڑھ کر کے ایسے ہی مارکیٹ میں ایک جگہ بیٹھ گئے، پولیس آئی اور ڈھونڈتے ہوئے وہاں ان کے پاس پہنچ گئی۔ پوچھا آپ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عفان بن مسلم نے کہا القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ کہا اس عقیدے پر آپ قائم رہیں گے؟ کہا اس عقیدے پر قائم ہے، اسی پر جئیں گے، اسی پر مریں گے، اسی کی دعوت دیں گے۔ سب سے پہلے بلا کر کے جن کا امتحان لیا گیا، یعنی اس فتنے میں جن کو مبتلا کیا گیا، وہ عفان بن مسلم ہے۔ جب انہوں نے بالکل دو ٹوک اپنا فیصلہ سنا دیا تو اس نے ایک لیٹر نکالا، کہ یہ امیر المؤمنین مامون رشید کی طرف سے لیٹر ہے۔ مامون رشید یعنی خلیفہ بغداد جو تھا، وہ ہمیشہ سے وہاں علماء کے جو دین کے کام کرنے والے تھے ان کے لیے وظیفہ مقرر تھا۔ 500 اس وقت 500 درہم ان کو ہر ماہ مل جاتا کرتا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ علماء معاش سے آزاد ہو کر کے دین کا کام کریں۔ تو اس میں لکھا تھا کہ اگر عفان بن مسلم یہ عقیدہ خلق قرآن کا عقیدہ قبول نہیں کرتے، ٹھکرا دیتے ہیں، اپنے پرانے عقیدے پر ڈٹے ہیں، تو ان کا وظیفہ آج ہی سے بند۔ اور کوئی کام نہیں کرتے تھے، کوئی بزنس، کوئی کاروبار نہیں، کوئی زمینداری نہیں، بس اسی پہ گزارا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم قرآن کو اللہ کے مخلوق نہیں کہہ سکتے، جو عقیدہ قرآن، حدیث، صحابہ، تابعین سب کا ہے وہی عقیدہ ہم رکھیں گے، اسی کی دعوت دیں گے۔ لیٹر پکڑ آیا، لیٹر جب پڑھا، آپ کی اصطلاح میں دستخط کر کیا، اب اٹھے اور اپنے گھر آ گئے۔ اور بعض اہل علم نے نقل کیا اس وقت 40 آدمی گھر کے ذمہ دار تھے، بڑی فیملی تھی۔ فوراً کمرے میں گئے، بیٹھ گئے، سب لوگ پریشان کیا، آج وقت کے پہلے آ گئے، اس طرح سے غمگین چہرہ اترا ہوا۔ یہ ایسے لوگ تھے بچا کے تو رکھتے نہیں تھے، جو آتا تھا جو خرچ سے بچا اس کو صدقہ کر دیتے تھے۔ اب اچانک ایک بارگی بغیر کسی پہلے کے وارننگ کے وظیفہ روک دیا گیا، ختم کر دیا گیا، تو بڑے غمگین گھر والے دوڑے آئے، پوچھتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا؟ کچھ نہیں، تھوڑی ہی دیر ابھی گزرے تھے کہ دروازہ کھٹکایا گیا، دروازہ کھٹکایا گیا۔ بچہ دوڑا، کون آیا؟ اب تو یہی ہے کہ انکار کر دینے کے بعد تو گرفتاری، تو یہی سوچتے ہیں کہ شاید گرفتاری ہوگی، پولیس آ گئی ہوگی اور جیل میں لے جا کے ڈالیں گے، بادشاہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ یہ سب ہو رہا تھا، یہ تصورات دل و دماغ میں گھوم رہے تھے۔ دروازہ کھٹکا تو اور پکے ہو گئے۔ بیٹا دوڑ کے گیا یا کوئی خادم گیا تو پوچھتا ہے کہ ہذا بیت عفان بن مسلم، کہا کہ ہاں وہی انہیں گھر ہے۔ وہ زیات تھا، کپڑے سے تیلی انسان تیل کا کاروبار کرتا ہے تو کپڑے میں تیل لگتا ہی ہے۔ اس نے ایک تھیلی پکڑائی، 1000 کی تھیلی پکڑائی، اور اس میں ایک چھوٹی سی چٹھی تھی، کہا لے جاؤ،
لفافہ تھیلی عفان کو دے دو، اور چلا گیا۔ عفان بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کھول کر کے دیکھا، پوچھا تو کہا فلاں اس اولیے کی تیلی تھا، وہ دے گیا۔ کھولا تو اس میں 1000 درہم تھے۔ چٹھی کھول کے پڑھی تو اس میں تھا کہ ابھی بھی میں نے سنا ہے کہ خلیفہ بغداد نے آپ کو وظیفہ بند کر دیا ہے آج سے، تو میں آج ہی سے اس نے 500 بند کیا، 1000 میں نے اپنی طرف سے مقرر کیا، اور ہر مہینے میں ہمارے طرف سے 1000 درہم آپ دیکھو۔ جیسے ہی یہ لیٹر پڑھے سب بیوی بچے اکٹھا آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمائے میرے بچوں یاد رکھنا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، لوگوں تمہاری رزق کا انتظام آسمان پر ہوتا ہے۔ بغداد والے خلیفہ نے کیا سوچا، رزق کا انتظام وہ کرتا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، بندو تمہارا رزق آسمان پر اس کا انتظام ہو۔ اللہ رب ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، اللہ تعالی رزاق ہے، رزق کا انتظام وہ کرتا ہے۔ یہیں سے اس آیت کا مطلب بھی سامنے سمجھ میں آیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، گناہوں اور برائیوں سے بچتے ہیں، اللہ ان کو نکال بھی دیتے ہیں ہر پریشانی سے، اور ان کے رزق کا انتظام ایسی جگہوں سے کرتے ہیں جہاں سے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ان کے رزق کا انتظام ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ چلو، عبداللہ ابن حسان العنبری یہ دونوں روایت کرتے ہیں اپنے دونوں دادیوں سے، دادی اور نانی، ابھی زبان جد دونوں کو کہیں گے نا، نانا اور دونوں کو جد کہتے ہیں، ایک جد اب ہے، ایک جد ام ہے، سمجھ گئے نا، نانا جد ام اور دادا جد اب۔ تو یہ روایت کرتے ہیں اپنی دونوں دادیوں سے، دادیوں سے مراد یاد رکھیے گا، ایک تو دحیبہ اور دوسرے علیبہ، دو ہو گئے نا، دحیبہ اور علیبہ۔ یہ روایت کرتے ہیں قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قیلہ ابن مخرمہ یہ مشہور صحابیہ ہیں، مشہور صحابیہ ہیں، لیکن وہی روایت چند روایتیں کرنے والی بس۔ کہتی ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، وعلیہ اسمان ملیتین، ملیتین، ہم نے نبی علیہ السلام کے اوپر 2 لنگیاں، 2 چادریں دیکھی جو پرانی ہو گئی تھی، بڑی نرم اور نازک تھی، سمجھ گئے نا، کانتا بزعفران، زعفران میں رنگی ہوئی تھی۔ ہاں، دونوں چادریں کس چیز میں رنگی ہوئی تھی؟ زعفران میں رنگی ہوئی تھی۔ وقد نفضت ہو، وقد نفضت ہو، لیکن پرانے ہونے کی بنا پر زعفران سب ختم ہو چکا تھا۔
آئی بات سمجھ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زعفرانی کلر پہننے سے منع کیا ہے. وہی گروا کلر. کیوں؟ یہ غیر مسلموں کے عباد اور عابدین اور زاہدین کی کیا تھی؟ وہ ان کا لباس تھا. ان کی مشابہت سے ہمیں بچنا ضروری ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جو میں نے دونوں چادریں دیکھی پرانی ہو گئی تھی، پرانی تھی، لیکن وہ کس کلر میں تھی؟ زعفران کی رگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا؟ نہیں سمجھایا؟ دونوں زعفران میں رگی ہوئی تھی. وقت نفوت ہو، لیکن میں نے دیکھا کہ پرانے ہونے کی وجہ سے وہ زعفران کا کلر ختم ہو گیا تھا. یعنی بہت معمولی، جس کو کہتے ہیں رنگ اڑ گیا ہوتا ہے نا. بہت سارے کلر آج بھی دھوپ میں رکھ دو اڑ جاتے ہیں، پرانے ہونے کی بنا پر وہ کلر نکل جاتا ہے. تو پتہ یہ چل گیا کہ جن حدیثوں میں زعفران کلر کا کپڑا پہننے سے منع کیا گیا ہے اور اس حدیث میں کوئی تعارض نہیں، دونوں کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے انہوں نے کیا کہہ دیا؟ وقت نفوت ہو، یعنی برائے نام وہ کلر رہ گیا تھا، ورنہ زعفران تو سب ختم ہو چکا تھا. تو ایسی چادریں جو یعنی جیسے لال کلر کا مسئلہ ہے، یہی ہے نا، لال کلر کا ہے، پیلا کلر ہے. اب آج تو کچھ ایسے کلر ہیں کہ نہیں، لیکن آج بھی ایسے ہی کچھ کمپنیوں کے کپڑے ہوتے ہیں کہ آج بھی ان کا کلر اڑ جاتا ہے. دھوپ میں رکھیں تو بتا، ارے گاڑیاں کھڑی رہیں، بڑے سے بڑے اچھے کلر کی چیزیں رہیں دھوپ میں، لیکن کلر بدل جاتا ہے. تو جیسے لال کپڑے کی مانیت ہے، لیکن اگر اس کا کلر اڑ گیا ہے پرانے ہونے کے برائے نام، صرف معلوم پڑتا ہے کہ ہاں لال کلر کا تھا، تو ایسے لباس کے پہننے میں شرعاً کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے. وفی الحدیث قصۃ طویلۃ، اور اس حدیث میں ایک بڑا طویل قصہ ہے، قصہ طویل ہے جو یہاں منقول نہیں ہے، اور اس کو امام طبرانی نے طویل انداز سے نقل کیا ہے. جیسے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن حدیث محدثین نے جو نقل کیا ہے وہ مختصر روایت کیا ہے. چلو اگلی حدیث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، امام ترمذی کہتے ہیں حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ قتیبہ بن سعید سے، بشر بن مفضل سے، اور وہ عبداللہ بن حسین سے، اور انہوں نے سعید بن جبیر، مشہور تابعی ہیں جن کو حجاج بن یوسف نے قتل کیا تھا. سعید بن جبیر، حجاج بن یوسف نے جن کو قتل کیا تھا، وہ بڑا دردناک ایک داستان ہے کسی اور موقع پر. لیکن انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اب میرے بعد اس ظالم کو کسی کو قتل کرنے کا موقع، واقعی دعا قبول ہوئی. اس کے بعد کسی کو قتل نہیں کر سکا. شاگرد ہیں عبداللہ ابن
عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بالبیاض من الثیاب، تم لوگ کوشش کرو سفید کپڑے پہننے کی، کوشش کرو سفید کرو. لیلبسها احیاؤکم وکفنوا فموتکم، تمہارے زندے لوگ اسی کو پہنے اور اسی سفید ہی بھی مردوں کو، اپنے مردوں کو دفناؤ. فإنها من خیر ثیابکم، چونکہ یہ سفید کپڑا تمہارے کپڑوں میں سب سے بہترین کپڑا، کلر والا کپڑوں میں کون ہے؟ سفید. یہاں اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے سفید کپڑا پہننے کی تاکید کی ہے اور اس کی فضیلت بیان کی ہے. فإنها من خیر ثیابکم، جتنے کلر کے کپڑے تم پہنتے ہو ان میں سب سے اچھے کپڑے تمہارے کون ہیں؟ سفید کلر کے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سفید کے علاوہ اور کوئی کلر جیسے اللہ رسول پہنتے تھے ناجائز نہیں، جائز ہے، ضرورت ہے. اللہ رسول نے پہنا بھی ہے، ورنہ لوگ کہتے کہ ناجائز، تو آپ پہن بھی سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس کئی جوڑے ہیں تو کوشش کریں زیادہ کپڑے کون سے ہوں آپ کے؟ سفید ہوں. اور واقعی اس کے اندر ایک وقار ہوتا ہے، ایک وقار اور اچھا لگتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی کو اپنے تم چاہیے کہ تمہارے زندہ لوگ اسی کلر کو اسی کلر کے کپڑے کو پہنے اور اسی میں تم کیا کرو؟ کفناؤ. یعنی کفن بھی سفید ہونا افضل ہے. کسی اور کلر میں بھی کفن ہو سکتا ہے بہت ضرورت، لیکن افضل کیا ہے؟ سفید. فإنها من خیر ثیابکم، یہ اللہ کے رسول علت بتلائی کیوں؟ تمہارے سب سے اچھے کپڑے کون ہوتے ہیں؟ سفید. اور آگے حدیث آ رہی ہے اللہ نے فرمایا اطہر و اطیب، کیا ہے؟ اطہر و اطیب، سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ صاف رہنے والا ہے. اس جی خیر، اچھا ہاں، خیر البریہ اولئک هم خیر البریہ. خیر البریہ یعنی ہاں الحمد للہ بھی ہے. دیکھو الحمدللہ آج بھی لوگ سفیدی زیادہ پہنتے ہیں، اور خاص طور سے معمر لوگ تو. اور سفید میں جو ایک وجاہت، حسن جمال و خوبصورتی ہے، سمجھیے نا، وہ اس کسی کپڑے میں نہیں، ایک وقار جو ہوتا ہے. اس لیے اسلاف آج بھی ہمارے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے اکثر مشائخ، اکثر علماء جو ہے وہ سفیدی پہنتے ہیں، اور کلر بھی ہوتا ہے کوئی تو بہت لائٹ ہلکا ہوتا ہے، کوئی مذاکرہ نہیں پہننا. اللہ رسول جب کلر والا کپڑا پہنے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے کیا مشکل ہے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ جو بیان فرمایا فإنها اطہر، یہ زیادہ صاف اور پاک رہنے والا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھو، انسان سفید کپڑے کو جتنا صاف رکھتا ہے کسی اور کپڑوں کو نہیں. سفید میں تھوڑا سا کہیں دھبا آ گیا، دیکھو
داغدار ہو گیا. کبھی وہ صحیح سالم رہے گا ہی نہیں. کسی بھی کلر کا آئے دھبا پڑ جاتا ہے. رنگین میں اتنا دھبا نہیں ہوتا. اب لازمی چیز ہے، ہو سکتا ہے تجربہ کریں، ایک رنگین کپڑا پہنا ہے انسان، ہو سکتا ہے ہفتے میں اس کو 2 مرتبہ دھلنے کی، ایک ہی مرتبہ دھلنے کی نوبت آئے، لیکن سفید ہے تو 2 مرتبہ. اب تجربہ کریں. اب ایک انسان اگر سفید کپڑا نہیں رنگین کپڑا پہنتا ہے، رنگین کپڑا جب پہنے گا انسان تو دیکھو پسینے کی باعث بہت جلدی آنے لگتی ہے. کالا کپڑا انسان پہنے گا تو پسینہ نہیں، وہ دیکھے کہ کیا ارے بھی تو کچھ میلا کچلا میل نظر نہیں آ رہی. لیکن سفید ہوگا، جہاں پسینہ آیا دھبا آیا دھلے گا. وہ 2-3 دن سے زیادہ کبھی پہن ہی نہیں سکتا ہو، تو وہ برابر زیادہ دھلا جائے گا. اس لیے صاف بھی ہوگا، پاک بھی ہوگا، نظیف بھی ہوگا. تو جو کپڑا زیادہ صاف ستھرا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب بنے گا. کس کے؟ جو کپڑا سفید. اسی لیے نبی علیہ السلام دعا کیا مانگتے تھے؟ سفید چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. دعائے افتتاح، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. جیسے میل کچیل سے صاف کپڑا، سفید کپڑے کو آدمی صاف کرتا رہتا ہے. دیکھو آگے بات سمجھے نا، یہ بالکل کہ سفید کپڑے کو انسان زیادہ دھولے گا، صاف رکھے گا. یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نام اعمال کی صفائی کی تشبیہ کس سے دے رہے ہیں؟ کما ینقی الثوب. اب اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے نام اعمال کو گناہوں سے ویسے ہی پاک کر دے. اللہ ہم کو برائیوں سے ویسے ہی پاک کر دے جیسے میل کچیل سے سفید کپڑا صاف کیا جاتا ہے. کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. یہ یاد رکھیے گا. اگلی حدیث، اور نبی علیہ السلام نے پہنا بھی ہے، یعنی آپ سفید کپڑے کی فضیلت حدیث قولی اور حدیث فعلی. نبی علیہ السلام سفید کپڑا پہننے بھی ہیں اور پہننے کی رغبت دلائی ہے اور فضیلت بیان کی ہے. چلو امام ترمذی کہتے ہیں اگلی حدیث، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان عن ابی حبیب بن ابی ثابت عن میمون بن ابی شبیب عن سامورہ ابن جندب. سامورہ ابن جندب یہ مشہور نوجوان صحابی ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں. ان کا علم، ان کا فضل، ان کی اچھائیاں بڑی مشہور تھی. بلکہ بعض عمرا کوفہ وغیرہ کے جو تھے، کوفہ بصرہ وغیرہ میں، ان کو کہیں جانا ہوتا تو سمرہ بن جندب کو اپنا نائب بنا کر کے بیٹھا کے جاتے تھے. اور یہی وہ صحابی ہیں جو جنگ کے موقع پر، یاد ہے نا، جنگ میں وہ کشتی لڑے تھے، لڑے تھے نا، نہیں یاد ہے؟ ہاں.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جہاد میں لوگوں کو بھیجنے لگتے تو نوجوان بچے بھی آ جاتے تھے، تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹرویو لیتے کہ یہ بھی جانے کے لائق ہے کہ نہیں؟ دیکھو کیا بچے جوش میں چلے آ رہے ہیں، اللہ سن میرا بھی نام، میرا بھی نام، میرا بھی نام۔ جنگ بدر میں وہی ہوا۔ تو یہ اصل میں یہ بھی دوڑے ہوئے آئے، ان کے ساتھ ایک لڑکا اور کھیل کود میں ساتھ رہتا تھا، اس کے ساتھ یہ بھی آئے۔ اللہ کے رسول کے پاس ہو گیا تو اس کا ڈیل ڈول قد و قامت دیکھا تو اللہ کے رسول اس کو قبول کر لیا، ان کو لوٹا دیا، سمرہ بن جندب کو لوٹا دیا اور اس کو لے لیا۔ اللہ کے رسول سے بحث کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ نے اس کو تو اجازت دے دی ہے، بھائی وہ بڑا ہے، بڑا نہیں وہ ساتھ دے ماروں گا میں۔ وہ آج تک ہم سے کبھی نہیں جیت پائے، ہمیشہ ہم اس کو اٹھا کے پٹک دیتے ہیں۔ وہ لڑ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں لڑ سکتا کافروں سے؟ اللہ اکبر۔ سمرہ بن جندب مسجد ہوئے، اللہ رسول نے کہا بھائی وہ اچھا آپ کو کشتی ایک آپ کروا دیں میری، اس کو واپس لوٹائے اور ہماری کشتی کروائے، اگر ہم ہار جائے تو نہیں، اگر جیت جائے گا ہم کو جانا پڑے، جانے نہیں۔ واقعی اللہ کے رسول نے اس کو بلایا، کہا صاحب جی کشتی لڑو پہلے۔ جیسے کپڑا اتار کے سامنے آیا، ایک ہی جھٹکے میں سمرہ بن اٹھا کے دے مارے ان کو۔ اللہ کے پاس پڑے فرمایا جا تو بھی جا۔ سمرہ بن جندب یعنی دیکھو کتنا شوق اور جذبہ تھا انہیں، بہرحال ان سے بہت ساری روایتیں ہیں۔ تو سمرہ بن جندب کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البسوا البیاض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم۔ اے لوگو تم سفید کپڑوں کو پہنا کرو، سفید کپڑے۔ کیا خیال ہے میرا خیال آج بھی میرا خیال سے 80% لوگ کندورا سلاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں سفید ہو، 20% میں سارے کلر ہوتے ہیں، ورنہ یہ جب اللہ تعالیٰ کو پسند تو اللہ نے عام بھی کر دیا۔ اور تعجب کرو گے اتنا یہ جانتے ہیں کہ جتنے ٹھاکر راجپوت ہوتے تھے سب سفید، ان کی ٹوپی بھی سفید، کرتا بھی سفید، اور جو دھوتی پہنتے تھے وہ جانتے، تم نہیں جانتے وہ دھوتی مہاراشٹر میں آج بھی نظر آتی ہے، مراٹھی عورتیں پہنتے دھوتی، وہ یہ وہی سب سفید، راجستھان میں وہی۔ خود تمہارے کرناٹک کے بیجاپور وغیرہ جاؤ، وہاں کے جتنے دیہاتی ہوتے ہیں، دیہاتیوں کے کسانوں کے ٹوپی بھی اور قمیص اور وہ اصلی دھوتی وہ پہنتے ہیں، اور کبھی ایسے اٹھا کے باہر لیتے ہیں تو ہندو مسلم سب ایک۔ میں پڑھا مسجد میں پروگرام ہے، داڑھی تقریر کر رہے ہیں، مسجد میں داخل ہوئے تو سب وہی، ہم تو مہاراشٹر میں دیکھے تھے کہ طریقہ کس کا ہے، مراٹھی جو کسان ہیں نا وہ سفید کرتا اور وہی لنگی اور ٹوپی پہنتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں وہ سب۔ کیا کرسچن مذہب میں کسی عورت کو اگر سسٹر یا مدر بننا ہے، دیکھو، اور چرچ کے دین کا کام کرنا ہے تو سب سفید پہنتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو خود ہندوستان کے اندر دیوداسیاں جو ہوتی ہیں سب کے کپڑے کیا ہوتا ہے؟ سفید۔ اور خاص طور سے شمالی ہند، خصوصاً یہ یو پی کہ ہو سکتا ہے ادھر تک، اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی تو اس کو رنگین کپڑا پہننا جائز نہیں،
بیوہ کو صرف سفید کپڑے استعمال کرنا ہے. یہاں تک کہ چوڑیاں جو ان کے پہنے گی وہ بھی اگر کلر والی ہے تو نہیں پہن سکتی. اسی لیے چاندی کی سفید ہوتی تھی نا وہ پہنا کرتے تھے. یہ ہندوؤں کے ہاں یو پی کے علاقوں میں کسی عورت کوئی عورت، اب تو خیر سب ختم ہو گیا، لیکن ابھی آج تک 25-30 سال قبل تک ہمارے پورے علاقے میں، یو پی کا جو علاقہ تھا وہاں اگر کوئی عورت بچے والی شوہر والی سفید کپڑا اور چاندی کی چوڑی پہن لے تو سمجھتے کہ بیوہ ہے وہ. تو یہ ہر ایک کے ہاں شرافت اور ایک عزت کا لباس ہر مذہب کے اندر اس کا ہے کیا؟ سفید. اس لیے ان کا پوپ دور دیکھو، عیسائیوں کا جتنا بڑا ہوگا سفید ہی پہنتا ہے اور پورا نیچے تک پہنتا ہے. گرچہ کہیں اسی کے قوم بالکل اریاں، لیکن وہ پورا پہنتا ہے. تو اس لیے سفید لباس احب الثياب الى اللہ، اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے، سب سے اچھا زیادہ پسند ہے کپڑا وہ سفید کلر کا ہے. اللہ نے کیسی مقبولیت اس کو دی ہے کہ اس لیے سمرہ ابن جندب کہتے ہیں اللہ رسول فرمایا کہ البسوا الثياب بیاضا، سفید کپڑے پہنا کرو، فإنه اطہر، چونکہ وہ زیادہ پاک رہتا ہے، اطیب وہ زیادہ صاف رہتا ہے، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے مردوں کو بھی سفید کپڑے ہی میں دفنایا کرو. ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان کہ الحمدللہ اس سے سفید کپڑے کو اللہ نے بڑی مقبولیت بخشی. آج دنیا میں جیسے مثال دی ہر مذہب کے دینداروں کے کیا بن گیا ہے؟ شرافت کا ایک عزت کا لباس بنا ہوا ہے. چلو حدثنا احمد بن منی قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زيد قال حدثنا ابي عن مصعب بن الشيبة عن صفية بنت الشيبة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا. اس میں کئی حدیثیں جو آئی ہیں وہ راوی عورتیں ہیں، عورتوں سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غداۃ وعلیہ مرط من شعر اسود. دیکھو یہ شمائل ہے نا، تو اللہ رسول نے جتنے کلر کے کپڑے پہنے جیسے سب کو امام ترمذی ذکر کر دے رہے ہیں. پہلے بردان اخضران، حبرۃ حمراء، خلۃ حمراء، ابھی پیچھے الثياب الابيض. اب دیکھو کالا، کوئی کالا پہنے کوئی حرج نہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غداۃ، ایک دن نبی علیہ السلام نکلے باہر، یعنی باہر گئے. وعلیہ مرط من شعر اسود، آپ کے جسم پر ایک شال تھی جو کالے بالوں کی بنی ہوئی تھی. شر کالے بالوں کی. اس سے پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام نے کالا کلر بھی، کالے کلر کا بھی لباس آپ نے پہنا ہے. بلکہ کبھی تو نبی علیہ السلام امامہ وغیرہ کالا استعمال کر لیتے تھے. کیوں؟ سر میں آپ تیل پیچھے گزر چکا ہے. نبی علیہ السلام چونکہ تیل استعمال کرتے تھے اور سفید پر تیل بہت جلدی اثر نظر آتا ہے لیکن کالے پر نظر نہیں آتا.
اگلی حدیث قال حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال حدثنا وکیع قال حدثنا یونس بن ابی اسحاق عن ابیہ عن الشعبی اور عروہ ابن المغیرہ ابن شعبہ عن ابیہ یعنی مغیرہ ابن شعبہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبس جبۃ رومیۃ ضیقۃ الکمین. یہ جنگ تبوک کے موقع کا واقعہ نقل کر رہے ہیں. حدیث کے راوی مشہور صحابی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جبہ پہنا. جبہ جیسے کندورا یا کبھی کبھار دیکھو سردی کے موسم میں اوپر سے ہم نے آتا ہے نا وہ بش وغیرہ سمجھ لو. خیر بش تو یہاں تک ہوتی ہے وہ جو دیکھو عرب کے لوگ کیا کہ سردی میں ایک بڑا جبہ ہوتا ہے جو یہاں تک باندھ دیتے ہیں نا. کہتے ہیں کہ لابس جبہ نبی علیہ السلام نے جبہ پہنا اور روم کا بنا ہوا تھا. رومیتن روم سے مراد یہ ملک روم آپ کیا بولتے ہیں روم. ہاں تھوڑا سا ہو روم کے جائے ہاں نہیں وہ انگلش وغیرہ مجھے بولتے ہیں ہاں روم آتا ضیقۃ الکمین جس کی آستینیں بہت ہی تنگ تھیں. پوری حدیث اس طرح سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رومیہ جبہ پہنے تھے. وضو کی ضرورت تھی. مغیرہ میں شعبہ کہتے میں پانی لایا اور میں گراتا تھا پانی. نبی علیہ السلام وضو کرتے تھے. چہرہ دھل لیا. جب ہاتھ دھلنے کی باری آئی تو آستین اوپر نہیں چڑھ سکتی تھی. کیوں؟ آستین تنگ تھی ٹائٹ تھی. آئی بات سنی نا. تو اللہ کے رسول نے کیا کیا آستین سے دست مبارک نکال کر کے دھل لیا. دھلنے کے بعد پھر ڈال دیا. اس سے کئی چیزیں ثابت ہوئی. ایک تو یہ کہ آپ کی آستین ٹائٹ تھی. آستین کا ٹائٹ ہو جانا تنگ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے. نہیں سمجھے. جسم کے بہت سارے خصوصاً نیچے والا یا عورتوں کا اوپر والا ہے لباس یہ اتنا ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے جس سے انسانی اعضاء ظاہر ہوں. کیا خیال ہے آج پینٹ جو پہنی جاتی ہے اللہ کچھ پینٹ والے ایسے ہی کو بیٹھ نہیں سکتے زمین پر نہیں بیٹھ سکتے. حمام وغیرہ کے لیے کتنی پریشانیاں ان کی ہوتی ہیں. اور نعوذ باللہ اس سے بھی زیادہ ٹائٹ آج فیشن میں آ کر کے عورتیں پہننے لگی نا. وہ جو کوئی مخصوص کپڑا نیچے کا اوپر کا آپ لباس دیکھیں نعوذ باللہ جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں ہے جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ظاہر نہ ہو رہا ہو بلکہ اس کو کھینچ کر کے ٹائٹ کرایا جاتا ہے. یہی ہوتا ہے نا. تو یہ تو ناجائز و حرام ہے. یہ ناجائز و حرام ہے. اللہ مردوں کی پینٹ کبھی دیکھیں ایسی ٹائٹ ہوتی ہے کہ آگے پیچھے کی پورے اعضاء معلوم پڑتے ہیں کہ ہاں اتنے چپکے ہوئے ہیں. یہ غیر شرعی چیز ہے. یہ غیر شرعی چیز ہے. اتنا تنگ نہ پہنا جائے. لیکن مرد اوپر والے حصے میں ٹائٹ پہن سکتا ہے. اوپر والے حصے میں
نبی علیہ السلام یہی بتانا چاہتے ہیں. یہ کیا تھا؟ یہ آستین ٹائل تھے. لیکن عورتوں کے لیے اوپر والا لباس بھی اتنا ہی لوت، اتنا ڈھیلا ہو کہ جس سے اعضاء جتنا زیادہ چھپ سکتے ہیں وہ چھپے رہیں. لیکن آج یہ چیز بالکل ختم کر دی گئی. واللہ تعجب کرے گی، برمنگھم سے میں دبئی کے لیے بیٹھا، بازو میں ایک خاتون تھی، 4 گھنٹے تک میں اس کو کرسچن ہی سمجھا تھا. واللہ 5 گھنٹے تک کرسچن ہی سمجھا تھا. اس کے لباس. لیکن جب خلیج میں پلین داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے. تو خلیج میں داخل ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ بھی قبلہ جدھر ہم جا رہے ہیں ادھر ہی ہے. سمجھ گئے نا؟ ہندوستان سے آنے لگے اور مغرب سے آنے لگے تو قبلہ دونوں کے بیچ میں. میں نے کہا اچھا موقع ہے. وضو رکھا تھا میں نے، نماز پڑھنے لگا. ہم کو پڑھتے ہوئے دیکھیے، ہم فارغ ہوئے تو خود بھی پڑھنا شروع کر دیا. اور پورا ان کے ہاں تو ظہر ہے تو پورا ہے نا، فرض تو 2 رکعت ہو جائے گی لیکن سنت آگے پیچھے اور یہ سب برابر. تب پتا چلا کہ کیا ہے، مسلمان عورت ہے. میں نے پوچھا تو کہ ہاں مسلمان ہو. وہ پاکستان جا رہے تھے. اللہ اکبر، سوچو ذرا سا. تو یہ شرعاً یہ بہت بڑی قبیح چیز ہے، بدترین چیز ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو ایک چیز تو یہ ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے نا. نمبر 2 ایک بڑا فقہی مسئلہ ہے، یاد رکھیے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کپڑے کو پہنا اور وہیں سے آیا ہوا تھا، اور یہ ایسی چیز نہیں ہوتی کہ بار بار دھلی جائے. شراح احادیث کہتے ہیں یہ آپ کو وہیں کسی نے گفٹ کیا تھا. کہاں؟ تبوک میں. تو بغیر دھلے آپ نے استعمال کر لیا. اس سے پتا چلا کہ غیر مسلم کمپنیوں کے، غیر مسلم ملکوں کے بنے ہوئے کپڑے اگر آپ خرید رہے ہیں، سلا رہے ہیں، اس کو پہنیں گے، سمجھ گئے نا، پہن لیتے ہیں تو اس کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کچھ لوگ بلا وجہ تکلف کرتے ہیں. نہیں بھائی پتا نہیں کمپنی والا کافر تھا، استنجا کرتا تھا یا نہیں، پتا نہیں، بہت سارے شکوک و شبہات. اس لیے اس کپڑے کو پہلے دھل لیں. ہم کو نماز پڑھنا رہتی ہے تو اس کپڑے کو دھل لو، پھر اس کے بعد پہنو. آگے بات سمجھ میں. حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس قسم کے وسوسہ کے شکار میں مبتلا لوگوں کا رد کرتے ہوئے بڑا پیارا جواب دیا. وہ یاد رکھیں گے تو کبھی مشکلات نہیں آئے گی. کہتے ہیں دیکھو ان بیوقوفوں کو سمجھنا چاہیے کہ کافر لوگوں نے بنایا ہے، پتا نہیں ہاتھ ان کا استنجا نہیں کرتے، پاک تھے یا نہ، دنیا بھر کی بات ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان بیوقوفوں سے پوچھو کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کون سا مسلم ملک تھا جہاں کے بنے ہوئے کپڑے آتے رہے ہوں. نہیں سمجھے؟ سارے کپڑے، یمن بھی کافروں ہی کا ملک تھا، اور ادھر شام، یہی کہ دو جگہ کپڑے کیا تھے، وہ بس دونوں جگہ کپڑے کیا ہوتے تھے، وہ جو بھی بنا انڈیا کی چیزیں آتی تھی. لیکن کبھی بھی اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم نہیں دیا دھل لو پھر اس کے بعد. تو یہ وسوسہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک چیز یاد رکھیے گا، بہت سارے کپڑے ایسے بھی ہیں کہ ان کو حفاظت سے استعمال کریں، ویسے رکھ دیں، دھلنے کے بعد پھر ان کی اصلی حالت باقی نہیں رہتی. آج ہے کہ نہیں ایسے کپڑے؟ ایسے بہت سارے کپڑے ہیں. تو اس لیے دھلنا ناممکن ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے. بلکہ اس سے بھی عجیب سے بات میں نے دیکھی ہے بعض لوگوں کو کہ اپنے ہاں
دھوبی عام طور پر ہندو ہوتا ہے، تمہارے مسلمان ہوتا ہے، عام طور پر دھوبی جو ہوتا ہے وہ ہندو ہوتا ہے۔ تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بھائی ہندو ہے، استنجا نہیں کرتا، ہاں صاف نہیں رکھتا، پتہ نہیں ان کے یہاں پاک ناپاک کیسے، پاک پانی سے کپڑا دھلا، ہمارا بھی کپڑا اسی میں رہا ہوگا، ہندو کا بھی کپڑا رہا ہوگا، اس کا بھی رہا ہوگا، کس کے کپڑے پاک کس کے ناپاک، کیسے دھوبی کا دھلا ہوا کپڑا، اللہ اکبر۔ ہاں یہاں بھی جو لانڈری میں کپڑا جاتا ہے لوگوں کو دیکھنا روم میں لوگ کپڑا لے کے جاتا ہے، اس کا ملایا کس نے کس کا کیا بنا، یہاں پر لوگوں کے ہیں، یہاں بھی دبئی میں بھی ہے، یہ ایسے شکوک شبہات وہ انڈین ہی ہوں گے، خاص طور پر ہمارے یہاں کے لوگ، سمجھ گئے نا؟ یہ شکوک و شبہات پیدا کر کے ماحول نہیں خراب کرنا چاہیے۔ ہندو بھی کپڑا دھلتا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو پانی وہی ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے کپڑے کے ساتھ کسی کا ناپاک کپڑا بھی رہا تو اتنا دھلا گیا کہ سب کیا ہو گیا وہ پاک۔ تو اس کے یہ ساری چیزیں بلا وجہ اپنے سے نہیں۔ ہم نے دیکھا اللہ اکبر، کبھی یہ ازار آتی ہے نا تو اپنے یہاں نیفا ہوتا ہے، نیفا ڈالتے نا کمر میں ازار ڈالنے کے لیے، ازار بنتی ہے نا تو اس کو نیفا کہتے ہیں، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ تو ہم نے ایک صاحب کو دیکھا بہت زیادہ محتاط رہتے، وہ نیفے کو سل دیتے تھے تاکہ دھوبی دھلے تو کوئی اندر چیز نہ رہ جائے۔ پھر آپ یار یہی لا تشددوا، اپنے اوپر سختی نہ کرو۔ تو بہت ساری چیزیں انسان لا علمی کے بنا پر، جہالت کے بنا پر تقوی اور دین کا نام دے کر کے مشکلات پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کا بنا ہوا جبہ استعمال کیا اور آپ نے دھلا نہیں۔ اس کا مطلب کہ ہاں نئے کپڑے جو آتے ہیں، چاہے ہندو ٹیلر ہو یا مسلمان ٹیلر ہو، دھوبی یہ ہو یا وہ، آپ دیکھ لیں کپڑا پاک نظر آ رہا ہے، کوئی گندگی نہیں نظر آ رہی ہے تو کپڑا پاک ہوگا، آپ اس کو استعمال کریں۔ اسی پر یہ باب ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ باب ما جاء فی عیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، نیا باب شروع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ کیا صفات کرے گا تو شکل دے گا، شکل جو ہے مخلوق کی ہوگی۔ ماشاء اللہ، اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگی۔ اللہ کے رسول بس اتنا بیان فرمایا کہ اصل میں قرآن کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت آئے گی، کیا انسان کے زبان سے، یہ قرآن نہیں، قرآن کا انسان کا اپنا عمل جو ہوگا۔ تو جیسے روزے نماز کو اللہ تعالیٰ ایک جسمانی کیفیت دیں گے تو صحیح مسلم کی روایت کانہما غمامتان ایسے آئیں گے، سورۃ البقرہ معلوم پڑتا ہے کہ بادل ہے، بادل کی شکل میں آئیں گے۔ تو انسان کا اپنا عمل جو ہوتا ہے نیکی، تلاوت قرآن کی نیکی جو ہے وہ بن کے آئے گی، قرآن نہیں آئے گے۔ جی کیا عورتیں جو ہیں سوٹ سفید پورا فل سفید پہن سکتی ہیں؟ احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ ٹوٹل سفید پہننا یہ مردوں کی مشابہت ہوتی ہے۔ مصری عورتیں حج کے موقع پر اور ہندو بہت ساری عورتیں حج میں سفید کپڑا پہننا ہی ضروری سمجھتے ہیں۔ صاحب حج میں گئے، حرم میں باب بلال سے داخل ہوئے اور میزانہ جہاں اذان ہوتی وہاں ہم کھڑے تھے، نماز پڑھے۔ حج میں تو کنٹرول کرتے کرتے آخر میں آتے صفحے ماشاء اللہ، تو ایک کوئی مصری صاحب تھے، وہ بھی سفید کپڑے میں اور بیگم بھی اس سے زیادہ سفید کپڑے میں، تو بازو میں تھی۔ حضرت آ کر نیت باندھ کے کھڑے ہوئے، خوب پیسے پیر میں آئے، سلام پھیرتے تو معلوم پڑتا مصری عورت ہے، شور مچائی۔ جو مشابہت، سفید کپڑا یہ مردوں کے لیے افضل ہے، عورتوں کے لیے افضل نہیں ہے۔ خصوصاً جو میں نے بتایا کہ ہندوانی رسموں کے اندر وہاں وہ عورت جو دیندار بنے یا بیوہ ہو جائے اس کے لیے کیا ہے، صحیح نہیں۔ عورتوں کے لیے سفید کپڑا افضل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے وہ، لیکن ویسے ہمارے عام طور پر نہیں ہوتا، لیکن جن صاحبہ ہیں
حج کر کے آتی ہیں عورتیں تو بہت سارے علاقوں میں حج جن صاحبہ کے آگے رہی وہ قمیص نہیں، وہ افضل نہیں ان کے لیے. صفائی کے لحاظ سے جیسے آپ نے بتایا، جیسے نیا ہی کپڑا تھا بنا دھلے آپ نے استعمال کرنا، بلکہ صفائی کے لحاظ سے دھلنے کے بعد پہننا غلطی ہے کہ اس عادت کو چھوڑ دینا بہتر ہے. جیسے کہ ہوتا ہے نیا جیسا ریک پر ہوتا ہے، آدمی 50 دن ہاتھ لگائے کچھ ایسا لگائے یا پھر آج ہی کا دیکھیں اس کو دین نہ بنائے. ضرورت کے تحت اگر دل نہیں چاہتا اس کو صاف کر لے، لیکن فتویٰ نہ دے. بارک اللہ.